بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کی عظمت و فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے شعبان کے آخری جمعے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ وقد دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اے لوگوں، تم سے ماہ مبارک رمضان اپنی برکتوں، اپنی مغفرتوں اور اپنی رحمتوں کے ساتھ قریب ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ضیافت میں بلایا ہے۔ اس مہینے کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں، اس مہینے کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، اور اس مہینے میں گزاری کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے بافضیلت مہینے میں انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ پھر وہ کون سا افضل عمل ہے، بہترین عمل ہے کہ جو ہم اس مہینے میں انجام دے سکتے ہیں۔ یوں تو انسان ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کون ہے کہ جس نے انسان کو انجام دینا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال تشنا رہ جاتا اگر مولا کائنات کی ذات نہ ہوتی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ مولا کائنات اسی خطبے کے دوران کھڑے ہوتے ہیں اور مولا کائنات نے پیغمبر اسلام سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اے ابا الحسن، اے علی، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان محرمات سے پرہیز کرے۔ یقیناً عزیزان گرامی، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ اپنے آپ میں بہترین عمل ہے کہ جو انسان ماہ مبارک رمضان میں انجام دے سکتا ہے، اور برائیوں سے دور رہنا، تقویٰ اختیار کرنا، محرمات سے پرہیز کرنا اتنا اہم ہے کہ ایک مقام پر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا، کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو یہاں تک کہ تمہاری کمر کمان کی مانند جھک جائے، وصمتم حتی تکونوا کالاوتار، اور تم اتنے روزے رکھو یہاں تک کہ تمہارا جسم دبلا ہو جائے، لم یقبل اللہ منکم، تو اللہ تعالیٰ تم سے ان نمازوں کو اور روزوں کو قبول نہیں کرے گا الا بالورع، مگر یہ کہ تم تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ یقیناً عزیزان گرامی، ہم ماہ مبارک رمضان میں بقیہ عمل انجام دیں، لیکن وہاں تقویٰ الہی اور محرمات سے دور رہنے کو بہرحال خیال رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین کے ہی اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔